اسلام تو شروع سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا کیا اور ہر بچہ مکمل انٹیلیجنس لے کر آتا ہے. ویسٹ نے ہمیں بتایا نہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کورے ہوتے ہیں, اور آپ بچے کو بتا دیتے کہ آئندہ اگر کوئی انسان اس کی لائف میں اس کی پسند کے ڈیسیژن نہیں کرتا تو اس کو صحیح یا غلط کہنے کے بجائے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. جتنے بھی لوگ ہمارے پاس پرائم ایموشنز لے کر آتے ہیں, جو بھی کوئی ٹراما میں ہوتا ہے, فوبیاز میں ہوتا ہے, ان نوئنگ سیڈنس میں ہوتا ہے, اینگر ایشوز ہوتے ہیں, جب بھی تھیراپی ہوتی ہے تو کیس نکلتا ہے بیفور 4 years, before 6 year old. اب اسلامک پیراڈائم ہمیں تعریف میں نہیں مبتلا کرتا, ہمیں کسی غرور میں مبتلا نہیں کرتا. اسلامک پیراڈائم ہمیں اکنالجمنٹ, ڈسکشن اینڈ کمیونیکیشن پہ لے کر آتا ہے کہ بچوں کی روحیں بکھری ہوں, پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, پرابلم نہیں ہے نا ہمیں, ٹھیک ہے. گھر کی ڈسٹنگ ہوئی ہونی چاہیے, بچوں کے دل پہ گرد جم کے مسئلہ ہی کوئی نہیں, نظر ہی نہیں آ رہی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another episode of Habla Podcast. اور آج ہمارے ساتھ مس فصیحہ خان ہے, who is a certified life coach, a master coach and a trainer. Plus she is the founder of Umma Homeschooling. Homeschooling میں بڑا کام ہے ان کا, سائیکالوجی میں بڑا کام ہے, اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ, کوچنگ اور اراؤنڈ آل دیز سبجیکٹس ان کا بڑا اچھا کام ہے اور گرفت ہے. And we will be discussing about parenting, children's psychology and the most important question, homeschooling itself. اچھا, تھوڑا سا اپنا بتائیں جرنی کے بارے میں, اور تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اسلامک لوگوں کا سائیکالوجی سے کیا تعلق ہوتا ہے. اکثر اسلامی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سائیکالوجی سے رشتہ رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا جو دین ہے نا بائی اٹ سیلف وہ ہولسٹک ہے. جی, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے صرف باڈی پہ کام کرتا ہے یا آپ کے صرف سول پہ کام کرتا ہے. ہم مائنڈ, باڈی, سول اینڈ ہارٹ یہ تمام ایک سبجیکٹ کسی حیثیت رکھتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں. وین اٹ کمز ٹو باڈی تو ہمارا دین ہمیں باڈی میں بھی گائیڈ کرتا ہے. آپ کی ہائیجین, بیسک ہائیجین سے لے کر آپ کی ایون آپ کی باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. پھر آپ کی سول کی بات آتی ہے, آپ کی اسپریچول جو انٹیلیجنس ہے, آپ کی اسپریچول ہیلتھ ہے, اس کی کیئر بھی دین جو ہے وہ کرتا ہے. پھر آپ کی مائنڈ کی باری آتی ہے تو آپ نے اپنی ذہن کس طرح سے بنانا ہے, آپ نے اپنی ذہنی صلاحیات کو کیسے یوز کرنا ہے, دین آپ کو وہاں پہ بھی ہیلپ کرتا ہے. اینڈ دیر از اے ویری بگ پارٹ جو کہ ہارٹ ہے, دا سینٹر آف ایجوکیشن. تو قلب کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارا دین ہمیں کیٹر کرتا ہے. تو بینگ اے مسلم مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے, کیونکہ انسان سے جڑی اس کی نفسیات, اس کی صحت اور اس کا علم, اور وہ سب چیزیں کمبائن ہو گئی, کیونکہ ہمارا دین ہی ہولسٹک وے میں ہے. تو اس لیے ہماری جو کہتے ہیں نا مائنڈ فریم ہی بہت زیادہ ہولسٹک وے میں جو ہے وہ انریچ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ سائیکالوجی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے. آپ دیکھتے ہیں ہم اپنی نیوٹریشنس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے, آپ دیکھتے ہیں ہم اپنی ایجوکیشن کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے, آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی ایک ہاتھ میں پکڑے رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین ہی ہولسٹک ہے. تو ہماری ون سائیڈڈ کہتے ہیں نا, ون سائیڈڈ ڈرائیو نہیں ہوتی. ہاں, ہم پورا جو ہے وہ ایک پوری لائف کو ایز اے ہولسٹک وے میں ایک مکمل طریقے سے دیکھتے ہیں. تو آپ کا کیسے رجحان بنا سائیکالوجی میں؟ سائیکالوجی کا رجحان یہ تو نا بڑی پرانی بات ہے. جب میں نے اپنا فرسٹ انٹرمیڈیٹ کیا تھا تو میرا اس وقت تھا کہ یار سائیکالوجی پڑھنی چاہیے, اور تب بھی پڑھی تھی. تو لیکن پھر ہوا اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی کا ایک رجحان ہے کہ بھائی نفسیات پڑھو گے تو نفسیاتی ہو جاؤ گے. تو یہ ایک بڑا ایک مسکانسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں. تو میں نے بھی گیو اپ کر دیا سائیکالوجی کو اس ٹائم پہ. اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو پکڑا کہ نہیں, دس از سم تھنگ وچ آئی کوڈنٹ لیفٹ. آفٹر کمپلیٹنگ دا گریجویشن کمپیوٹر سائنسز مجھے لگا نہیں, دیر آر ٹو تھنگز. So then there were two things جس کو میں نے کہا اب میں چھوڑ نہیں سکتی. One is Quran and the second in mind sciences. So then from the 2010 I started my journey in Quran as well in the human psychology. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا پیرنٹنگ پہ آتے ہیں. مجھے پیرنٹنگ کے بارے میں یہ بتائیں کہ ایز اے پیرنٹ, آپ پیرنٹ بھی ہوں گی اور آپ پیرنٹس کو کوچ بھی کرتی ہوں گی, اپنے جو ایموشنل بیگیج ہے, ٹراماز ہیں, ایک تو چیز ہے کہ ایک ریلیشن شپ ہیلدی رکھنا ہے, پیرنٹنگ ایک تو ریلیشن شپ ہے, پھر ہے کہ پیرنٹنگ. ابھی ریلیشن شپ اور ریلیشن شپ کے ٹراماز اور کانفلکٹس اور ایوری تھنگ اس کو سائڈ پہ رکھ کے جب بچہ سامنے آ گیا ہے تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ, کہ اپنے ایموشنل بیگیج کو سائڈ پہ رکھ کے آپ اپنے بچے کی تربیت پیرنٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ گڈ.
اچھا، جیسے میں آپ کو پھر پہلے سے روٹ کروں گی کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم بہت ہولسٹک پیراڈائم میں، اسلامک پیراڈائم بہت ہولسٹک پیراڈائم ہے. وین اٹ کم ٹو اے پیرنٹ، اور ایک پیرنٹ کی لائف آ گئی، اور ایک پیرنٹ کے اپنے جو چائلڈہڈ ٹراماز ہیں، اپنے ایموشنل بیگیجز ہیں، اپنی ایک ذہنی صحت جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ بالکل تباہ اور برباد ہو گئی ہوئی ہے، اور اب بچہ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سائڈ پہ رکھیں اور بچے کو دیکھیں. دیکھیں، سائڈ پہ نہیں رکھنا، چھٹی نہیں کرنی. ہم نے اصل میں نا اس کام پہ لگایا ہے کہ چھٹی کر لو، اس کو دیکھو ہی نہیں. ٹھیک ہے، مصروف کر لو خود کو تاکہ تمہیں وہ محسوس ہی نہ ہو. اسی طرح سے ہمارے اندر ایموشنز اور سینسز مرتی جاتی ہیں، ہم اس کو اتنا سرپریس کرتے ہیں کہ وہ پھر ریگریشن بن جاتی ہے. اور وہ ریگریشن پھر عورتوں، بالکل، اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، ہر عورت جو 25-26 سال کی ہو گئی ہے اور ماں ہے، کاندھے فریز ہوئے ہوئے ہیں، گھٹنے جواب دے رہے ہیں، ہاتھوں میں درد ہے، مستقل کرونک پینز ہیں. کیوں؟ بیکاز ہم نے اپنے اندر ایموشنل لاکس لگانا شروع کر دیے ہیں. ہم دیکھ ہی نہیں رہے. ہم نے کہا اچھا اب بچے کو دیکھنا ہے، اس کے لیے ہنسیں گے، اس کے لیے مسکرائیں گے. تو بچے کو نا، بچے بہت ذہین مخلوق ہیں. بچے جو ہیں پہلے ایک، بلکہ اسلام تو شروع سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا کیا اور ہر بچہ مکمل انٹیلیجنس لے کر آتا ہے. ویسٹ نے ہمیں بتایا نہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کورے ہوتے ہیں، بلینک پیپر ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی ذہانت نہیں ہوتی. لیکن اب آپ کو ویسٹ بھی مانتا ہے، اب سائنس بھی مانتی ہے کہ ہر بچہ ایک انٹیلیجنس بینگ ہوتا ہے، اور بچہ اتنا جلدی پک کرتا ہے جتنی جلدی ہم بڑے پک نہیں کرتے. ایک بچہ ماں کی شکل دیکھ کے ہنستا ہے، ماں کے امپریشن خراب ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے امپریشنز بدل لیتا ہے. وہ اتنی کوئکلی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ہر بندے کی لائف میں نا ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اس کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے شاید ہماری زندگی میں تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہم پہ گہری نظر رکھتا ہے. لیکن ہم غلط ہیں، کیونکہ جو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہم فرسٹ لو ہوتے ہیں. وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے، وہ ماں اور باپ کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز نوٹس کرتے ہیں، وہ نوٹس کرتے ہیں. آپ کا منہ بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی ڈیوٹیز فلفل کر رہے ہو. اس بچے کو پتا ہے there is something wrong there، یہ منہ ایسا ہی بنا رہنا ہے. یا تو وہ بچے یہی پرسیو کریں گے، اچھا یہ منہ ایسا رہنا اور کام کرتے رہنا. اور ماں اگر رو رہی ہے اور ویسے سارا دن خوش ہے لیکن اکیلے میں رو رہی ہے، بچے کے دل میں سب سے پہلے تکلیف ہوتی ہے کہ مائی مدر از ہرٹ. اور اگر باپ تکلیف میں، اور باپ ماں بیٹھ کے جو ہیں وہ اپنی دکھ جو ہیں وہ اکٹھے بانٹ رہے ہیں اور بہت زیادہ پین میں ہیں، یا باپ رو رہا ہے، تو بچہ دیکھ رہا ہے. اور بچے اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں، کانوں سے آپ ان کو لاکھ بتاؤ آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو گڈ، دے آر سیئنگ یو. تو آپ کو وہ اپنے بیگیج نا سائڈ پہ نہیں رکھنے، آپ کو ریزالو کرنا ہے، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو اپنی برین کی، اس کو میں کہتی ہوں ری وائرنگ کرنی ہے، اور آپ کر سکتے ہو. اور کیسے کر سکتے ہیں نا، دا پوائنٹ از کہ ہم کیسے کریں. دیکھیں، جب تک ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، نابالغ ہوتا ہے، اس کی ایموشنل، سوشل، انٹلیکچوئل، فزیکل ہیلتھ کی ذمہ داریاں اور ڈیولپمنٹ کی ذمہ داریاں پیرنٹس پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بالغ عاقل ہو چکا ہے، اب اس کی فزیکل، ایموشنل، سوشل، انٹلیکچوئل نیڈس کی ذمہ داریاں اس نے خود فلفل کرنی ہیں. اللہ نے اس کو لاچار پیدا نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک ماں اور باپ ماشاء اللہ 20s-30s میں ہوتے ہیں، وہ لاچار تو نہیں ہیں. دے کین ورک آن دیم سیلوز. اس کے لیے بس تھوڑا وقت اور تھوڑا مائنڈ فریم سیٹ کرنا ہے کہ یار دیر نہیں ہوئی ہے، دیر نہیں ہے ابھی. کانشیس پیرنٹنگ کہاں پہ آتی ہے سب میں؟ کانشیس پیرنٹنگ آتی ہے کانشیس لیونگ کے ساتھ. اگر آپ کانشیس لیونگ میں ہی نہیں ہیں، اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ یار میں زندہ کیوں ہوں، میں اگر ایک مطلب میں کسی بھی رول میں ہوں، میں شوہر کے رول میں ہوں، میں بیوی کے رول میں ہوں، میں بھائی کے رول میں ہوں، میں بہن کے رول میں ہوں، اور میں وہ کس طرح سے ذمہ داری نبھا رہا ہوں، مجھ سے مطلوب کیا ہے. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میں یہ فون لے رہی ہوں تو میں نے کیوں لیا ہے، میں جو کھا رہی ہوں میں کھا کیوں رہی ہوں، میرا پرپز کیا ہے پیچھے، اور میرا، جس کو میں ایک چیز کہتی ہوں، میرا لینس کیا ہے، تو پھر آپ کانشیس نہیں ہوتے نا. اور اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں، آپ کانشیس لیونگ میں آتے ہیں، پھر آپ بنتے ہیں کانشیس پیرنٹ. اب کانشیس پیرنٹ ہوتا کیا ہے، ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کانشیس پیرنٹ وہ ہے جو اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق، جذبات کو تو رکھتا ہے، یہ محبت تو لازمی فطری عمل ہے، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ عقلی بھی اپنا ایک جو نظام ہے نا اس کو قائم رکھتے ہو کہ میں
اگر اس کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ کتنا لانگ ٹرم میں اس کو امپیکٹ کر سکتا ہے. میری ہاں یا میری نہ کے پیچھے کیا شارٹ ٹرم ریزلٹ ہے یا لانگ ٹرم ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں اس طرح سے مثال دوں گی کہ آپ سمجھیں کہ آپ کانشیس پیرنٹنگ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ماما یہ جو فلاں آنٹی ہے یہ تو بہت گندی ہے. اور آپ نے کہا ہاں یہ تو ہے ہی گندی, کیونکہ آپ کی اس کے ساتھ تھوڑی انبن ہے. آپ نے کہا ہاں یہ تو ہے ہی گندی اور اس کو تو بالکل کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ آپ نے ایک بہت انکانشیسلی انانٹینشنلی اس کو ایک لانگ ٹرم کے لیے ایک فریم دے دیا ہے کہ بیٹا پسند نہیں ہے تو یہ اگر پسند نہیں ہے یا انبن ہے تو انسان کیا ہو گیا, گندا ہو گیا, غلط ہو گیا. آپ نے کانشیسلی اس بات کو دیکھا نہیں کہ میرا بیٹا اوپینین جنریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے, وہ اوپینین بنا رہا ہے. اور اگر میں اسی ٹائم پہ بیٹھ کے اس سے کہتی ہوں کہ اچھا کیا ہوا تھا, ایسی کون سی بات تھی اس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگا, اور وہ مجھے بتاتا ہے یس آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں نا کہ اچھا کیا ہوا تھا, اور بچے نے کہا وہ انہوں نے مجھے جو ہے نا, میں سب بچے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بھی مجھے سائڈ پہ نہ کر کے کھڑا کر دیا, فرینڈ کے ساتھ کھڑا نہیں کیا. تو آپ پھر اپنے بچے سے ڈسکس کرتے ہو کہ اوکے انہوں نے آپ کو کھڑا نہیں کیا, ضرور اس کی کوئی ریزن ہوگی. کیا وہ ہائٹ کے حساب سے کھڑا کر رہی تھی یا وہ کوئی گروپنگ بنا رہی تھی, کیا وہ کرنا چاہیں تھی, اور آپ ڈسکس کرتے تو آپ کانشیسلی اس معاملے کو ہینڈل کرتے اور آپ بچے کو بتا دیتے کہ آئندہ اگر کوئی انسان اس کی لائف میں اس کی پسند کے ڈیسیژن نہیں کرتا تو اس کو صحیح یا غلط کہنے کے بجائے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, اس کی ریزننگ کیا تھی, اور کیا میرا عقلی نظام کیا. دیکھیں ہم نے کیا بچوں کو اتنا ہی ہیپ ہیزٹ اور اتنا ہی ہیجانی بنانا ہے کہ وہ ایک چیز صحیح اور غلط ہونے پہ کہیں گے نہیں یہ فلانا بندہ غلط ہے اور نہیں یہ فلانا بندہ ٹھیک ہے. مطلب آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کہاں ہے؟ آپ تو خود جو ہیں وہ بالکل ایک بیکار سی سوچ رکھنے والے بیکار سے انسان بن گئے نا. پھر والدین ہوں, آدمی ہوں, عورت ہوں, تو فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ری ایکٹیو نہیں ہوتے, ہم ریفلیکٹیو ہوتے ہیں. سو دس از ہاؤ آئی ڈیفائن دا کانشیس پیرنٹنگ. یو ڈیفائن اٹ بائی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بچے کے لیے بڑا سے بڑا زہر اور وہ بن سکتا ہے, ایک کوالٹی بن سکتی ہے. واٹ از ایموشنل نیڈ بچے کی جو بہت نگلیکٹ کی جاتی ہے؟ مطلب یو مسٹ ہیو سین آؤٹ آف کیسز کہ پیرنٹس کافی چیز دیکھ رہے ہوں گے, لیکن کوئی ایک ایسی ایموشنل نیڈ بچے کی, شاید اسٹیم ہو یا کانفیڈنس ہو یا وٹ ایور اٹ مے بی, وہ ایسی کون سی ایک خاص ایموشنل نیڈ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نگلیکٹیڈ ہے پیرنٹس کی طرف سے؟ یہ بڑی آپ نے ایک کہتے ہیں نا کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. چلیں پھر ہم پھر قصہ شروع کرتے ہیں. اچھا میں کیونکہ تھراپسٹ بھی ہوں اور کوچ بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور کوچنگ کی ٹرینر بھی ہوں. کام ہی نیورو لنگوسٹکس دیکھنا اور اسلامک لائف کوچنگ سکھانا اور کرنا ہے. جتنے بھی لوگ ہمارے پاس پرائم ایموشنز لے کر آتے ہیں, جو بھی کوئی ٹراما میں ہوتا ہے, فوبیاز میں ہوتا ہے, ان نوئنگ سیڈنس میں ہوتا ہے, اینگر ایشوز ہوتے ہیں, جب بھی تھراپی ہوتی ہے تو کیس نکلتا ہے بیفور 4 years, بیفور 6 year old. کیونکہ ایموشنز ہیومن بینگ کے بنتے ساتھ ہی, انسان پیدا ہوتے ساتھ ہی, پیدا ہوتے ہوئے ہی جب وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایموشنز پک کرتا ہے اپنی ماں سے, اور آگے پھر وہ اس ایموشنز کی پریکٹس کرتا ہے. پھر اس میں سگنیفیکنٹ ایونٹس آتے رہتے ہیں جو کہ اس کو انرچ کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر اس طرح سے اب جو میں کہتی ہوں اپنی زبان میں کہتی ہوں کہ ایموشنلی نا اس وقت ہر بندہ ICU میں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان, ہر آدمی ہو, عورت ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ہر کوئی تعلق کا ترسا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنے میں ڈیفیکلٹی محسوس کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جب آپ کی ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوتی, جب بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں ایموشنل نیڈس پوری نہیں ہوئی تو آپ ان ایموشنل نیڈس کو بڑے ہو کے بھی فیل کرتے ہو. ہم پوسٹ پیٹرن ڈپریشن کی باتیں کرتے ہیں, ہم ڈپریشنس کی باتیں کرتے ہیں. ہم ہر بندہ آج کل کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں وداؤٹ ایون نوئنگ کہ ڈپریشن ہے کیا بھلا. ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں بائی پولر ہو گیا اور فلاں جو ہے اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گیا وداؤٹ ایون نوئنگ, وداؤٹ اینی اسیسمنٹ. ہم
ججمنٹ پاس کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایموشنلی وی آر ان کرائسس, اور وہ کرائسس بچپن سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بچہ پہلی دفعہ جو اپنے سیڈنس اور اپنے رونے کے ایموشنز ہیں اور اپنے اینگر کے ایموشنز ہیں وہ بفور 3 years old وہ چیزیں دیکھ چکا ہوتا ہے. وہ آ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس سے ایوری تھنگ, لیکن وہ فلفل کیسے کرنے ہیں, اب یہ ہے اصل سوال کہ چلو پرابلم تو ہے, اب پرابلم سالو کیسے کرنی ہے. دیکھیں دا ویری بگیسٹ پرابلم, بچوں کے پاس وارمتھ نہیں ہے, ماں اور باپ دونوں کی. مطلب ہمیں شاید لگتا ہے کہ صرف ماں ہی ہوگی جو بچے کو ایک دن میں حق کرے گی, باپ کہاں ہے. مطلب جو بچے اپنے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہتے ہیں وہ بچے اپنے کریکٹر اور اپنی اسٹرینتھ اور اپنے کانفیڈنس میں زیادہ آگے ہوتے ہیں. ریزن یہ کہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن ہوتا ہے, فزیکل وارمتھ ملتی ہے, ہگ ہوتی ہے, بچے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 2-3 سال کا ہوتا ہے, ہم پیار بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو مارتے بھی ہیں اور ہم اس کو ڈانٹتے بھی ہیں, ہم کہتے بھی ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن جیسے ہی بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے نا, ہم فزیکل ٹچ کو تو دور ہی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے, یہ تو لڑکا ہے, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو پھر باپ تو ان کے پاس بھی نہیں آتے, بس الگ الگ رہیں. 7 سال کی ہو گئی بچی, 7 سال کا ہو گیا بیٹا, اب اس کو کیا پیار کریں, اس کو کیا حق کریں. مطلب وہ آپ کی اپنی اولاد ہے, اس کو وہ وارمتھ اور فزیکل ٹچ چاہیے جو آپ نہیں دے رہے. اور وہ وارمتھ جو ماں اور باپ سے ملتی ہے وہ ہر ایک سے نہیں ملتی, وہ محبت نہیں ملتی. ہم تو وہ والی کنڈیشن میں ہیں کہ عید کے عید باپ بیٹے کو گلے لگاتا ہے, اور کبھی کبھی تو شرما شرمی میں عید کے عید بھی نہیں لگاتے کچھ. مطلب دوستوں سے کر لیتے ہیں حق, ٹیچر سے کر لیتے ہیں, مینٹور سے کر لیتے ہیں, باپ سے نہیں ہوتی حق. ماؤں سے بیٹیاں حق نہیں کرتی. اینڈ دیٹ ایکچولی ٹرانسفر ٹو دیئر میریٹل لائف ایکچولی پھر وہاں پہ بھی پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں, اٹینشن کریو کرتی ہیں بالکل. اور پھر وہ کہ ایک عادت ہی نہیں ہوتی نا, مطلب پھر ایک عادت ہی نہیں ہوتی. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ یہ تو ہوگی وارمتھ اور فزیکل ٹچ. پھر دوسرا ایلیمنٹ ایک بہت بڑا ہے ٹرسٹ کا. ہم بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں. اور جس بچے کی نیت پہ شک کیا جاتا ہے نا, اس کے کریکٹر میں پرابلم آ جاتا ہے. بڑی بات. اینڈ دیٹ از سو سیریس, کیونکہ ہم نے بچے اپنے پہ کانفیڈینس کیوں نہیں کرتے. سب سے زیادہ ہم یہی دیکھتے ہیں نا, کانفیڈینس کے لیے ہم 3-4 سال کے بچوں کی بھی ٹریننگز ہو رہی ہیں, کانفیڈینس بلڈنگ ہو رہا ہے. جی کیا ہو رہا ہے, 6 سال بچے کا کانفیڈینس بلڈنگ کرا رہے ہیں. BBA کر لیا, اب کیا ہو رہا ہے جی, کانفیڈینس بلڈنگ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو بھائی یہ وہاں نہیں کرنے کا کام تھا. پہلا کانفیڈینس کی دیوار پہ یعنی شیشے پہ جو پتھر ہے نا, وہ ماں اور باپ ہی مارتے ہیں. پہلا کانفیڈینس گھر میں چکنا چور ہوتا ہے, پہلا ٹرسٹ گھر میں ٹوٹتا ہے. کیسے ہوتا ہے میں ضرور بتاؤں گی, کیونکہ یہ وہ میں نے کہا نا, آپ نے بڑا پینفل پوائنٹ جو ہے وہ پنچ کیا ہے میرا. کانفیڈینس کس طرح شیٹر ہوتا ہے, ٹرسٹ کیسے. آپ نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں جب بچے, تو مائیں کیا کہتی ہیں, پڑھی کہ نہیں پڑھی, پڑھیے کہ نہیں پڑھی ہے, وضو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, دکھاؤ مجھے. چھوٹے بہن بھائیوں سے پوچھتے ہیں اس نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. اور وہ مطلب ایک انسان کہتا ہے میں کہاں آ کے پھنس گیا, میں نے پڑھی ہے. اور ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. بچے نے کوئی بھی حرکت, مجھے پتا ہے تم نہیں کیا ہوگا, مجھے پتا ہے تم نہیں کیا ہے, تم ہی کر سکتے ہو, یہ اور کوئی نہیں کر سکتے, تم نہیں کیا ہوگا. مس ٹرسٹ. اچھا یہ ہے نا, اسی نے ضرور پہلے کیا ہوگا. اچھا ہمارے نزدیک یہ صرف ایک بات ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے بچے جیتے جاگتے انسان نہیں ہوتے, چھوٹے ہیں تو وہ محسوس نہیں کرتے. کس نے کہا نہیں کرتے, کیا چھوٹے بچے کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کو اگر آپ ایک بچے کو صبح شام یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہی بدتمیز ہو, تمہاری وجہ سے میں تنگ آئی ہوئی ہوں, تمہاری وجہ سے پرابلم ہے, اس کو کیا لگ رہا ہے, اس کی پرسنل آئیڈینٹی کیا ہے کہ میں پرابلم ہوں, میرے سے ان کو مسئلہ ہے. اور یہی مسئلہ اس کے اندر ایک بہت سارا ایک ریگریشن ایڈ کر دیتا ہے ان ٹرمز ٹو پیرنٹ اینڈ ان ٹرمز ٹو ہز اون آئیڈینٹی, کہ شاید میری آئیڈینٹی ہی نیگیٹو ہے. اس کو لیبل لگا دیتے ہیں نا ہم, یہ ہے ہی بدتمیز, اس کا تو ہاتھ ہی جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. ہاں, اور وہی چیز بچہ لے کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے 3 سال کے بچے میں جب یہ ڈالتے ہیں تو جب وہ 13 سال کا ہوتا ہے تو 10 سال کے اینگر اور ریگریشن کے ایکسپیرینس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے.
اور وہی 3 سال کا بچہ جب 33 سال کا ہوتا ہے تو 30 ایئرز آف ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور جب ہم جاب پہ رکھتے ہیں اور کوئی بندہ ہم کہتے ہیں نا 10 ایئر آف ایکسپیرینس ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ایکسپیرینس ہے. تو ماشاء اللہ 33 سال تک ایک 3 سال کا بچہ 30 ایئرس آف اینگر اور ریگریشن کا ایکسپیرینس لے کے پڑھتا ہے. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں یہ ایموشنلی کیسا ہوگا. تھاٹ پرووکنگ ویری. تھوڑا سا آتے ہیں اب اس میں ڈیولپمنٹ بھی آ رہے ہیں بچے کی, ٹھیک ہے, اور آپ ہوم اسکولنگ کی بڑی قائل ہیں, بڑی ایڈوکیٹ آپ کی ماشاء اللہ, وہ بھی ہے, انسٹیٹیوٹ بھی ہے, آرگنائزیشن بھی اسی لحاظ سے کام کرتی ہے. ہوم اسکولنگ ایک تو پہلی چیز یہ ہے, کچھ میں 1 to 1 سوال کروں گا, اس کے چھوٹے چھوٹے جواب بھی ہوں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی ایج شروع کب سے ہوتی ہے ہوم اسکولنگ کی؟ اس طرح عام اسکولنگ کی تو ہوتی ہے 3-4 میں بچے بھیج دیتے ہیں, تو ہوم اسکولنگ کی ایج شروع کب سے ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوا تو ہوم میں ہے, ہوم میں ہے تو اماں ہے, اور ہوم میں ہے تو تربیت شروع. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مہد سے لحد تک علم حاصل کرو, تو وہ تو شروع ہو گئی. اچھا, اب والدین کو یہ تو آ رہا ہے کہ یار ہم خود اتنے قابل ہی نہیں ہیں کہ بچے کو پڑھا سکے, سکھا سکے. تو ایک تو ان کو خود کی انسیکیورٹی ہے, دوسرا ان کو یہ گھبراہٹ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کم علمی کی وجہ سے بچہ پیچھے رہ جائے ہمارا. تو اس کو کیسے وہ ڈیل کریں؟ جتنے بھی پاکستان میں ماشاء اللہ اس وقت جتنے بھی بڑے انجینئرز نے پاکستان میں بڑا کام کیا ہے نا, ان سب کی مائیں گاؤں دیہاتوں میں ہوتی تھیں. ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن ان کے بچے ایجوکیٹڈ تھے. ٹھیک ہے, اگر ہم امام مالک کو اٹھائیں, امام شافعی کو اٹھائیں, امام ابو حنیفہ کو اٹھائیں, آپ امام بخاری کو اٹھائیں, آپ ان سب کی لائف ہسٹری اٹھائیں, ان سب کی ماؤں نے کون سی یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی, ان سب کے والد کون سی جو ہے یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی لے کر آئے تھے, کہاں سے آیا تھا نالج. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کو کلاس روم کے ساتھ باؤنڈ کرنا یہ ایجوکیشن کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. ایجوکیشن کسی بھی جگہ پہ رونما ہو سکتی ہے, علم کہیں پہ بھی پروان چڑھ سکتا ہے, پروان چڑھانے والے کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب اس سے یہ بھی ہم عکس کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کانسٹنٹ لرننگ پیرنٹس کو بھی کرنی ہے, ساتھ ساتھ ان کو بھی رکنا نہیں ہے کہ میری ڈگری پوری ہو گئی تو میں بس اب یوٹیوب دیکھوں گا. یہاں اب تو میں نے صرف ولاگنگ دیکھنی ہے اور فوڈ چینلز دیکھنے, دیکھیں تعلیم دیکھیں, وہ بھی دیکھیں, میں کہتی نہیں آپ نہ دیکھیں, آپ یہ اپنا انٹرسٹ ہے بھائی, آپ کا جو دل کرتا ہے آپ دیکھیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود پہ کام کرنا, جس دن آپ کہتے ہیں نا یار مجھے مکمل آتا ہے, اس دن سے آپ کا پیچھے کا جرنی شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک لرننگ مشین ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آئی ایم اے لرننگ مشین, اینڈ آئی آلویز وانٹ ون تھنگ فرام پیپل اراؤنڈ می کہ بیکم اے لرننگ مشین. سیکھیں سیکھیں سیکھیں. وقت اتنی جلدی سے اڈیپٹ ہو رہا ہے, جیسے ہم لوگ 80s میں پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اب 80s سے لے کر نا ہم لوگوں نے بہت سارا ٹرانزیشن دیکھا ہے. پہلے ہمارے محلے میں ایک فون ہوتا تھا جہاں پہ سب رشتہ داروں کے فون آتے تھے, خط آیا کرتے تھے ہمارے بچپن میں. ہم لوگوں نے فون آتے دیکھا, فون سے ہم لوگوں نے واٹس ایپ اور 4G اور سمس کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی, ہم نے وہ وقت اب دیکھ رہے ہیں. پھر آگے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی چپ آ جائے گی, اور وہ بھی بعید نہیں ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہم وہ بھی دیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے ٹرانزیشن دیکھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں اپنی جوانی میں ہی کہتی کہ بس جو سیکھ لیا کالج میں وہ سیکھ لیا اور آگے نہیں سیکھنا, تو آگے ہم یہ اویئرنیس کیسے کریٹ کرتے؟ صحیح بات ہے. آگے جو بچے آ رہے ہیں نا وہ جین بیٹا ہے, ابھی جین زی تو گزر رہی ہے, اور اس کے لیے پیرنٹس پہلے سے پریپیئر نہیں تھے, اور ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جین زی سے پرابلم ہے. پرابلم جین زی سے نہیں ہونی چاہیے تھی, پرابلم اپنے نہ لرن کرنے کے اس مائنڈ سیٹ سے ہونی چاہیے تھی. پرابلم ہونی چاہیے تھی کہ میں نے کیوں نہیں سیکھا, لیکن پرابلم ہمیں ہے کہ وہ ایسے کیوں ہیں. وہ ایسے اس لیے ہیں کہ ہم ہی تو ایلڈرز ہیں, ہم ہی تو رول ماڈلس تھے, وہ ویسے نکل آئے ہیں. آپ نے نہیں اپنا رول پلے کیا. اب بھی اگر ہم نہیں سیکھیں گے, پھر ہم جین الفا کو بولیں گے کہ بھائی یہ بچے غلط ہیں, پھر ہم جین بیٹا کو بولیں گے کہ یہ بچے بھی غلط ہیں. تو آپ کا جب سیکھنے کا عمل ہی نہیں ہے تو پھر آپ صرف الزام ہی لگا سکتے ہو, پھر آپ سولوشن نہیں نکال سکتے, اور ہمیں سولوشن نکالنے والا بننا ہے. اچھا, تو ایکٹیولی کوئی طریقے کوئی میتھڈس وغیرہ آپ نے بھی ڈسکور کیے ہوں جس سے پیرنٹس خاص طور پہ مدرس جو ہے اپنے آپ کو ایکٹیولی ایجوکیٹ کریں, کو اسپیشلی اسٹیم ایجوکیشن میں, سائنس ٹیکنالوجی جو کہ اس میں تھوڑے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں, اس میں کیسے وہ اپنے آپ کو ایکٹیولی ایجوکیٹ کریں تاکہ بچے کو کل کو چیزیں سکھا سکے, بتا سکیں؟
ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اس وقت نا مدرس کے لیے اپرچونیٹی بہت اچھی ہے. وہ یہ کہ اس وقت جس دور میں ہم ہیں نا تو ہمارے پاس یوٹیوب ایکسیس بھی ہوتی ہے, ہمارے پاس بہت ساری ایکسیس اویلیبل ہے. مطلب اگر کوئی عورت سن سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے اور بول سکتی ہے تو میں کہوں گی یو آر لکی, یو ہیو دیٹ تھنگ یو نو. مطلب ویسے تو میں انلکی کے سرکل میں نہیں جاتی, لیکن دیٹ فور دا فریز کہ یو ہیو ایوری تھنگ جو کہ آپ کو بہتر کر سکتا ہے. انٹرنیٹ ہر گھر میں ہوتا ہے, موبائل ہر عورت کے پاس ہے. دے کین آلویز لرن سم تھنگ آؤٹ آف یوٹیوب پہ اتنا کچھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بہت ساری بکس ہیں. میں مائی سیلف آئی ایم ایکچولی ٹیچنگ پیرنٹنگ اینڈ ہوم اسکولنگ ٹریننگ کورس. اور ہم لوگ اتنا کام, مطلب اگر میں اس وقت بات کروں تو میری کوئی 100+ ٹریننگز جو ہیں پیرنٹنگ اینڈ ہوم اسکولنگ پہ وہ یوٹیوب پہ ایسی رکھی ہوئی ہیں. اچھا. اور اس میں بکس بھی ہیں, اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس بھی ہیں. دا پوائنٹ از کہ آپ سیکھنے والے بنے, سکھانے والے اب بہت زیادہ ہیں. آپ نے جس سے سیکھنا ہے جائیں سیکھیں. آپ نے ایموشنل ہیلتھ سیکھنی ہے آپ وہ سیکھیں. اچھا بس ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, ایک چیز میں بہت زیادہ کہتی ہوں کہ ایک تو ہر طرح کی کتاب بھی نہیں کھا جانی. جس طرح ہر طرح کا کھانا کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے نا, اسی طرح ہر طرح کا کانٹینٹ اور ہر طرح کی کتاب پڑھ لینے سے آپ کو جو ہے نا وہ ایجوکیشن پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے. اور وہ ایسی پوائزننگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ رائٹ کیا اور رانگ کیا ہے. ہاں, تو اپنا نا پیراڈائم سمجھیں. اف یو آر مسلم, اگر تو آپ مسلمان خاتون ہیں, پاکستان میں رہتی ہیں, تو آپ پہلے تھوڑا سا اپنے دین کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ضرور لیں. اور جب بھی آپ کوئی چیز سن رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں تو اس کو ایویلویٹ ضرور کر لیں. اور اگر آپ پاکستان میں رہتی ہیں اور آپ نان مسلم مدر ہیں تو آپ کے لیے بھی کوئی ہوپ لیسنس نہیں ہے. آپ پہلے اپنا پیراڈائم سمجھیں, آپ کا جو بھی ریلیجن ہے آپ اس کو تھوڑا سا ایجوکیٹ ہوں اس کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ جو لوگ پیرنٹنگ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کو سنیں تاکہ آپ میں بھی بائسنس نہ آئے اور جو مسلم مدر ہے اس میں بھی بائسنس نہ آئے. مطلب ہم کبھی کبھی بڑا ہمارا ایک کلچر ہے نا کہ پورا دین جو ہے نا وہ سب کا سملر ہے. 5 to 10% کی جو ہیں وہ ڈفرینسز ہیں, لیکن ہم نے نا وہ 90% کو بھی اپنانا نہیں ہے. ہم نے نماز نہیں پڑھنی, ہم نے غیبت کرنی ہے, ہم نے نیک کام نہیں کرنے, ہم نے چوری ڈاکہ ڈالنا ہے. تو وہ تو آپ کو ہر مسلک کہہ رہا ہے نا کہ آپ انسان بن جاؤ اور اللہ پہ ایمان لے آؤ اور نیک عمال کرو. اسی طرح ایجوکیشن کے معاملے میں بھی لوگ باعث جو ہو جاتے ہیں کہ اچھا مجھے ان سے نہیں سیکھنا, یہ ایسی ہیں, ان سے نہیں سیکھنا وہ ایسے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کریں. آپ سیکھیں, آپ لرن کریں, لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اسلامک پیراڈائم سے کیا چیز آ رہی ہے اور ویسٹرن پیراڈائم سے کیا چیز آ رہی ہے, کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں جس سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا. دیر از ون تھیوری جو کہ کہتا ہے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آپ کو ہر بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کی پریز کرنی چاہیے, اپنے بچے کی تعریف کریں صبح شام. ٹھیک ہے, اس کو ہم اپنی اصطلاح میں بولتے ہیں پریز جنکیز. کیونکہ آج کل کا نوجوان جب تک تعریف نہ کرو نا وہ کام نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کو بچپن سے عادت ہے تعریف, ہر کام کے بدلے تعریف سننے کی. اور جب آپ حق کے راستے پہ نکلتے ہیں, آپ کوئی صحیح کام کرتے ہیں, آپ کو پریز کرتا ہے کوئی؟ آپ کریں گے آپ کو پریز؟ صحیح بات ہے, کبھی بھی نہیں کریں گے. ہمیں تو قرآن میں بھی ملتا ہے یہ بات کہ میجورٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. تو آپ جب ان کو پریز جنکیز بنا رہے ہیں اور آپ کی تربیت اور اچھے کام کا محور ہی تعریف ہے, تو بھائی ریئل لائف میں تعریف نہیں ملتی, کرٹیکس ملتی ہیں. ریئل لائف میں جب آپ ایک شادی شدہ لائف میں بھی جاتے ہیں, آپ کو عورت کو جاتے ساتھ ہی سسرال میں تعریف ملتی ہے, یا لڑکے کو داماد کو ساتھ ہی سسرال میں تعریف ملتی ہے. ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. آپ چاہے کتنی پریکٹسنگ فیملی ہوں, آپ کو پرابلمس دیکھنے پڑتے ہیں. تو آپ پریز کی بیس پہ جنریشن کھڑا کرتے ہیں. اب اسلامک پیراڈائم ہمیں تعریف میں نہیں مبتلا کرتا, ہمیں کسی غرور میں مبتلا نہیں کرتا. اسلامک پیراڈائم ہمیں اکنالجمنٹ, ڈسکشن اینڈ کمیونیکیشن پہ لے کر آتا ہے. ویسٹرن پیراڈائم کہتا ہے ہاں پریز کریں بیکاز ٹیمپرری ریزلٹس چاہیے. تو ہم لوگوں نے پریز جنکیز بنا دیا. اب اسلامک پیراڈائم آپ کو اکنالجمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے, آپ سے بات کر کے بچے کی کریکٹر کے اندر, اس کی فطرت تو ویسے اللہ تعالیٰ نے سلیمی بنائی ہے, اس کے کریکٹر, اس کی جتنی بھی اس کی چینجز ہوتی ہے اس میں انکلکیٹ کرواتا ہے اکنالجمنٹ, ہر چیز کو جو ہے ریفلیکٹ کرنا. جبکہ ویسٹرن پیراڈائم کو جب دیکھتے ہیں تو دے آلویز کم ود دا پریز کرنی چاہیے. تو اب آپ دیکھیں یہ کتنا لانگ رن میں نقصان کر رہا ہے. آپ بچپن میں 3 سال کے بچے کو پریز کی عادت کر رہے ہیں,
43 ایئرس میں کوئی پریز نہیں کرتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور میں آپ کو اگزامپل دوں گی جو کہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی, کہ بچوں کو اچھے کام کرنے پہ گفٹس دینا. ہم کہتے ہیں ہر چیز کچھ دے کے کروا لو, ریوارڈ سسٹم. ریوارڈ. تو پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ, اسلام اس کو بڑے دوسرے طریقے سے دیکھتا ہے. ہم یوزلی لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو جنت آپ کو دی ہے نا ریوارڈ میں, اور مطلب اللہ نے بھی تو ریوارڈ میں جنت دی ہے, تو ہم نیک کام کرتے ہیں, تو بچوں کو ہم ریوارڈ کیوں نہ دیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوارڈ کیا ہو نماز پڑھنے پہ؟ وہ رب العالمین ہے, وہ ہمیں ریوارڈ یا پنشمنٹ کر سکتا ہے. ہم کیا ہیں, ہم انسان ہیں, ہم پنشمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب نماز 10 سال کی عمر میں فرض ہو رہی ہے, ہم 4 سال کے بچے کو صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ اس کو صحیح تلفظ نہیں آ رہا, جبکہ نماز کا کانٹینٹ آپ اور میں ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہے. 7 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کے 3 سال کے دورانیے میں آپ وہ کانٹینٹ یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ابھی ہم اوپر نہیں جا رہے کہ ہم نے کوئی ایکسٹرا ریکوائرمنٹ کریں, تو وہ ریکوائرمنٹ ہے جو دین آپ سے لے رہا ہے نا. سو یہ ساری بات ہے کہ ہم اگر سمجھیں کہ اسلامک پیراڈائم آپ کے اندر جو انسان ہے نا اس کو ٹھوس بناتا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا پیراڈائم چیک کریں اور اس کے بعد آپ ضرور سیکھیں. ایک سوال جو میرے خیال سے تھوڑا سا پہلے کرنا چاہیے تھا ہمیں, لیکن ابھی آپ کی ساری بات سے آ رہے ہیں ذہن میں میرے, وہ یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کرنی کیوں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک لیزینس اور ایک ریلیکٹنسی مدرز میں ہی ہے, بیکاز دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو دا ہارڈ ورک. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, انرجی نہیں ہے کہ وہ گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پالیں. تو پہلا چیز تو یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کیوں کرنی ہے. دوسری چیز یہ ہے اگر ماں کا رویہ یہ ہے کہ میں اس کو بس بھیجوں اور میرے سر سے کام ہٹے, تو پھر کیا کرے. بالکل, سوال آپ کے دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہوم اسکولنگ کرنی کیوں ہے؟ دیکھیں, ہوم اسکولنگ آپ نے کرنی ہے آپ کریں, نہیں کرنی ہے آپ نہ کریں, لیکن جو میں آئیڈیا پرپوز کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ پیرنٹنگ اینڈ ہوم اسکولنگ فار اے بیٹر سوسائٹی. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں پیرنٹنگ اینڈ ایجوکیشن کین ڈو دا رائٹ ورک اینڈ ڈو دا رائٹ جاب, آپ وہ کر لیں. ٹھیک ہے, اگر ہوم اسکولنگ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنی چاہیے, یہ ہوا ہمارا سوال. دیکھیں, اگر آپ نے ہوم اسکولنگ کرنی ہے نا, تو آپ نے کن چیزوں کی وجہ سے نہیں کرنی. جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی ڈارک سائڈ بتاتے تھے, پہلے بتاتے تھے کیوں نہیں کرنی نا, پھر بتاتے تھے کیوں کرنی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو اسی طرح بتاتی ہوں کہ کیوں نہیں کرنی ہے. فیئر آف منی سے نہیں کرنی کہ پیسہ لگے گا, اس لیے نہیں کرنی. اس لیے نہیں کرنی کہ میں خود ٹیچر لگی ہوئی ہوں اور مجھے پڑھانا آتا ہے, اس لیے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آپ نے اس لیے نہیں کرنی کہ میں تو بہت جلدی او لیول یا میٹرک کروا سکتی ہوں, اسکول میں وقت ضائع ہوگا, آپ نے اس لیے نہیں کروانی. آپ نے اس لیے نہیں کروانی کہ باہر بہت سارے فتنے ہیں اور میرا بچہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. آپ نے اس لیے نہیں کروانی کہ باہر بچے بلی ہیں اور میرا بچہ بلی ہو جائے گا. دیکھیں, آپ نے نہ اپنے بچے کو ایمانی طور پہ اتنا ویک کرنا ہے کہ وہ فتنوں میں پڑ جائے, نہ اپنے بچے کو اتنا لو کانفیڈنس بنانا ہے کہ وہ باہر بلی ہو جائے, نہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو پیسوں کا غم اور اس کا فیئر ڈلوانا ہے, کیونکہ وہ شیطان ڈلواتا ہے, مفلسی اور غربت کا. ٹھیک ہے, تو ہوم اسکولنگ یا اسکولنگ سے آپ غریب نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو فقر کا جو خوف ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ آپ اچھا پڑھا سکتی ہیں. دیکھیں, مدرہڈ از ناٹ اکول ٹو ٹیچرہڈ. ٹھیک ہے, ماں ٹیچر نہیں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماں کو کوئی ضرورت نہیں ہے استانی بننے کی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں استانی اچھی بنوں گی, تو اس سے بہت بہتر ہے آپ اسکول بھیج دو. ایٹ لیسٹ ماں کی طرح وہ 24/7 بچہ ماں کو ٹیچر کی نظر سے نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہوگا ماں کے پاس ممتا ہے, کیونکہ جب آپ ٹیچر بنتے ہو نا, تو ٹیچر کی کیپ پہن کے آپ ماں نہیں رہ پاتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اب ہوم اسکولنگ کرنی کیوں ہے؟ کانشیس اور میننگ فل لائف گزارنے کے لیے ہوم اسکولنگ کرنی ہے. صحیح ہے. اپنی لائف اور اپنے لائف کے جتنے بھی ریلیشن شپس ہمارے ارد گرد ہیں, جتنی ذمہ داریاں ہیں, ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے پہ مجھے ہوم اسکولنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, مجھے کانشیس لیونگ کرنی ہے, اسی لیے مجھے ہوم اسکولنگ کرنی ہے. صحیح ہے. مجھے ایجوکیشن کا فریم ورک پتہ ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ میں یہ کہوں کہ میں کسی خوف کی وجہ سے ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں. نو, مجھے اپنی زندگی اتنی بامعنی گزارنی ہے کہ میری زندگی سے نا وہ بالکل وہ جو ایک 9 to 5 کی ایک ہسل اور ایک ریس ہے نا, مجھے اس سے باہر آنا ہے. مجھے اس ریس میں نہیں جانا. ٹھیک ہے,
تو یہ ریزن ہے ہوم اسکولنگ کی. اب آ گیا دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ مائیں خود رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہی اور وہ نہیں اٹھانا چاہ رہی. دیکھیں پیرنٹنگ ہم نے ماں اور باپ دونوں کے لیے نا مشکل بنا دی ہے, اور ہم نے ہوم اسکولنگ بھی مشکل بنا دی ہے, ہم نے کمانا بھی مشکل بنا دیا ہے. اچھا وہ ہم نے کیوں بنایا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے, لوگ کمائیں گے نہیں تو ایک پورا سسٹم چلا ہے نا کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے ایوری بڈی. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو شکر ہے ابھی ایسا نہیں ہے, لیکن پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کا ٹیکس پے ہونا چاہیے. تو ہمیں کمانے کی دوڑ میں لگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کے ملک میں تو شکر ہے اللہ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم بہت برائیاں کرتے ہیں اپنے ملک کی, کہتے ہیں بھائی ایسا ہے ویسا ہے, لیکن یہی وہ ملک ہے جو کہ آپ کو فل لبرٹی بھی دیتا ہے, آپ کو پوری طرح سے اون بھی کرتا ہے, آپ کے لیے سولوشنز بھی پرووائڈ کر دیتا ہے یہ ملک, آپ بنانے والے بنے. سو اب ماؤں کے ساتھ ہم نے کیا زیادتی کی اور باپ کے ساتھ ہم نے کیا زیادتی کی کہ ماؤں کو نا ہم نے الجھا دیا. ہم نے گھر کے کام کاج کرنے کو نا مدرہڈ قرار دے دیا. ٹھیک ہے, کھانا بنانا, صفائی کرنا, کپڑے دھونا, کپڑے استری کرنا, ہم نے کہا یہ مدرہڈ ہے, یہ ایک ہیومن ہوڈ ہے, یہ آدمی بھی کرتا ہے, یہ عورتیں بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی, کھانا خود گرم کرو, نہیں, اگر آپ ہو اور آپ کر سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس میں کوئی بڑی اتنا بڑی بات نہیں ہے. دن میں 2-3 دفعہ کھانا پڑ جاتا ہے انسان کو, تو مطلب یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. شاید جو ہفتے میں 1 دفعہ کرتے ہیں ان کو لگتا ہو, لیکن کھانے پینے کو مطلب انسان کو پتہ ہے یہ نیچرل کام ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ماؤں پہ نا ایک رسپانسبلٹی ڈال دی کہ کبڈ صحیح ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بچوں کی روحیں بکھری ہوں, پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرابلم نہیں ہے نا ہمیں. ٹھیک ہے, گھر کی ڈسٹنگ ہوئی ہونی چاہیے, بچوں کے دل پہ گرد جم گئے, مسئلہ ہی کوئی نہیں, نظر ہی نہیں آ رہی نا. ہمیں اللہ تعالیٰ تو سورہ البقرہ کھولتے ہی کہتا ہے غیب پہ ایمان لانا, ہم غیب پہ ایمان نہیں لاتے نا. ہاں پرابلم ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. گھر خوبصورت لگنا چاہیے, گھر ڈیکور ہونا چاہیے, کبڈ سیٹ ہونی چاہیے, کھانا ٹائم پہ ہونا چاہیے, کپڑے پریس ہونے چاہیے. ارے بھائی اٹ واز ناٹ دیٹ نیسیسری. ڈسٹنگ ہفتے یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ بھی ہو جاتی, گزارا چل جاتا. لیکن یہ جو بچے ہیں نا ان کے ساتھ ماں کو وقت گزارنے دیں. کھانا 1 دن بن کے 2 دن چل سکتا ہے, ٹینشن نہیں ہے, روٹی تازی بنا لیں, لیکن یہ بچوں کو وقت چاہیے تھا, آپ کو اپنی اوپر کام کرنا تھا. اب بہت سارے ہسبینڈ, خواتین کو کیا شکایت ہوتی ہے, ہسبینڈ آتے ہیں گھر اور وہ کہتے ہیں کہ گھر بالکل نیٹ ہونا چاہیے. اب بچے ٹاڈلرز ہیں, 2-2 3-3 بچے ہیں ماشاء اللہ, اور وہ انڈر 5 ہیں, اور ہسبینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ گھر سیٹ ہونا چاہیے. اب وہ بچوں کو کیوں دیکھے بھائی, بچے تو وہ بھیجے گی اسکول تاکہ وہ 6-7 گھنٹے وہاں رہیں, اس نے نیند بھی پوری کرنی ہے, اور وہ گھر کو سیٹ کرے, سلجھائے, بالکل ویسے کر دے کہ گھر بچے آئیں تو کھانا ہو, ان کے کپڑے دھلے ہوئے ہوں, ان کی اکیڈمی بھیجنے کا انتظام ہوا ہو, رات کو میاں کے اگلے دن کے کپڑے بھی پریس ہوئے ہوئے ہوں. تو ہم نے کاموں کو نا بہت زیادہ ہوا بنا دیا, جس کو ہم اردو میں ہوا بنانا بولتے ہیں نا. ہم نے کاموں کو مشکل بنا دیا, ہم نے زندگی مشکل کر لی. اب آدمی ہے وہ کہتے ہیں مجھے اچھا کمانے کے لیے تو جاتا ہوں, آپ کیوں کرو, بہت اچھا نہیں کمانا تھا, آپ کو نہیں ضرورت تھی. ہم نے کوالٹی آف لائف پہ کمپرومائز کر کے, ٹھیک ہے, جو اسٹینڈرڈ آف لائف تھی نا اس کے اوپر توجہ ڈال دی. ہمیں اسٹینڈرڈ اچھا چاہیے, کوالٹی جیسی بھی ہو. اب اسٹینڈرڈ سب کے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, فون اچھے ہوں گے, بچوں کے کپڑے اچھے ہوں گے, گھر میں رکھا فریج اچھا ہوگا, گھر میں رکھا ہوا LCDs لگاتے ہیں لوگ وہ اچھی ہوگی, صوفے بہت اچھے مہنگے ہونے چاہیے, گھر میں لیمپ بہت خوبصورت ہونے چاہیے. اچھا بچوں کے اندر جو زوال آ گیا نا وہ ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے, وہ تو جا رہے ہیں نا اسکول, کر لیں گے. سو یہ ہم نے اپنی لائف اپنے لیے مشکل کی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں نا کانشیس لیونگ. تو اب آپ دیکھیں نا کانشیس اینڈ انکانشیس لیونگ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے, کہ ہم نے انکانشیس لیونگ, ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ریس میں ہیں, ایک سے آگے نکلنا ہے, آگے سے آگے نکلنا ہے. تو ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اس میں بھاگ رہے ہیں, اور ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. پوری بات سے آپ کی میرے ایک ہی چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, کیسے کیپٹلسٹک نظام جو ہے زندگی کا وہ ہمارے اندر اتنا گھس چکا ہوا ہے کہ وہی معیار کو دیکھنا, لیمپس میں خوشی ڈھونڈنا, خوبصورتی میں خوشی دیکھنا, مٹیریل میں خوشی دیکھنا, اور کمانے میں خوشی دیکھنا, اور ضروریات زندگی کو دور کر دینا, والد کا بھی آفس جانا, بچے بھی کنفارم کروانا اسکول بھیج کے, دا ہول سسٹم از رائٹ دیئر. لیکن
ایک ٹیکنیکل سوال میں چونکہ خود بھی اس چیز کا قائل ہوں سمری وہ، لیکن ایک ٹیکنیکل سوال آتا ہے آگے سے کاؤنٹر میں کہ ہم اگر بچے کو گھر رکھ لیں گے تو اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا، وہ باہر لوگ اٹھے بیٹھے گا نہیں، اٹھے بیٹھے گا نہیں تو اپنے ایک شیل میں رہ جائے گا، اس پہ شاید ڈیولپمنٹ، گروتھ، کانفیڈنس، پرسنالٹی وغیرہ اس طریقے سے ظاہر نہ ہو پائے. تو ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دیٹ؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اسکول نہ بھیجیں، اسکول بھیجنے والا جو ہے وہ کام حرام ہو گیا ہے، مرضی ہے آپ بھیجیں، ضرور بھیجیں، لیکن ہاں غلط آرگومنٹ نہ کریٹ کریں. دس از اے رانگ آرگومنٹ، دس از اے فیلسی بیسڈ آرگومنٹ، بٹ آئی کال اٹ لائک یہ ریڈ ہیئرنگ ہے. صحیح ہے، مطلب آپ توجہ ہی ہٹا رہے ہو اصل مقصد کی طرف سے. ٹھیک ہے، سو دا ریئل پوائنٹ از کہ ہم دیکھتے ہیں کانفیڈینس، ڈیولپمنٹ، اور تیسری چیز آپ نے کیا بتائی؟ کریج. اوکے، اب ہم اس چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں. کانفیڈینس چیٹر سب سے پہلے گھر سے ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جتنے بچے اسکول گوئنگ ہیں نا، جب آپ ایک کلاس روم میں جائیں اور جا کے ان سے کہیں کہ آؤ بیٹا یہاں سامنے آ کے کون پویم پڑھے گا، آپ کے پاس 1 یا 2 بچے آئیں گے، یا ہو سکتا ہے ٹیچر کو ہی کھڑا کرنا پڑے. کیوں؟ کیونکہ کانفیڈینس نہیں ہے، باڈی شیمنگ ہو رہی ہے، بولنگ ہو رہی ہے، کوئی بچے کو نہیں آ رہا تو سب مل کے ہنس رہے ہیں، اور ایک معیار بنایا کہ یہ سارا کچھ صحیح ہونا چاہیے نا. مطلب ایک پرفیکشنسٹ کا جو ہمارے اندر ایک کیڑا ہے، ٹیچر کی نظروں میں 2-3 آ گئے انہیں کو کرتی ہے دفعہ. ہاں، تو یہ جتنے بھی بچے ہیں کانفیڈینس، ذرا آپ ایک دفعہ نا ایک پبلک سروے کریں، صرف سروے کے لیے، بچوں کے کانفیڈینس کرنے کے لیے نا ایک کورس کی صرف اور صرف ایڈمیشن فارم دے دیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک دن میں اگر آپ کے پاس 1000 فارم اکٹھا نہ ہو، اور یہ وہی بچے ہوں گے جو اسکول جا رہے ہوں گے. ہم لوگ میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں اور لڑکے BBA کر کے نکلتے ہیں ان کو کانفیڈینس بلڈنگ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ کانفیڈینس نہیں ہوتا. تو کانفیڈینس جو ہے نا وہ بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے. کانفیڈینس کے لیے کسی اسٹیرائڈ کا ٹیکا نہیں لگایا جاتا. کانفیڈینس وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا اور آپ نے اس کو شیٹر کیا، اور پھر آپ اس کو گین بیک کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ کو بچے کو وہ کمفرٹ زون اور وہ انوائرمنٹ دینا ہے. کیسے ہوا؟ شروع سے شک کر کے، شروع سے ٹرسٹ نہ کر کے، شروع سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا. اور بچوں کو سب سے پہلا تھپڑ کدھر لگتا ہے؟ چیکس پہ، گالوں پہ. اگر کسی بڑے کے بھی چہرے پہ تھپڑ لگا دو نا، چاہے وہ فن میں لگاؤ، ایک دم سے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے. اور ہم تو ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر ایک 30-32 سال کی ماں چنگھاڑتی ہے باقاعدہ. 2 سال کے بچے کے اوپر ایک 26 سال کی مائیں چیختی ہیں باقاعدہ. چیزیں اٹھا کے پھینکتے ہیں ہم گھر میں، ایون بچوں کو بھی اٹھا کے پھینکتے ہیں کچھ لوگ تو مارنے کے لیے. یہ مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، تو میں کہتی ہوں بچوں کے ساتھ بدرجہ اولا تشدد نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں بچہ ہو، عورت ہو، آدمی ہو، سب پہ تشدد ہوتا ہے. ہم نے اس کو لیگل کیا ہوا ہے. بچے کی مار پیٹ لیگل ہے پاکستان میں، بالکل. اس پہ کوئی مطلب وہ ہم تو اس میں مطلب کوئی پرچہ ہی نہیں ہے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے. بلکہ میں نے ایک نمبر یاد کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کا 1121، بچوں پہ تشدد دیکھ کر آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. میں نے اسپیشلی وہ پکچر لی ہے اپنے فون میں کہ میں کبھی دیکھوں تو میں کسی بچے کو پروٹیکٹ کر سکوں رستے میں. لیکن دس از سم تھنگ ہیپننگ. آپ مال جاتے ہیں، مال میں آپ نے دیکھا ہے بچے شرارتیں کرتے ہیں، کبھی ضدیں کرتے ہیں اور وہ لیٹ جاتے ہیں. بھائی وہ بچہ ہے، وہ لیٹ رہا ہے. آپ تو بڑے ہو، ماں باپ سائڈ پہ لے جا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کان گھمانا شروع کر دیتے ہیں، بال کھینچ کے منہ پہ چپیڑے لگاتے ہیں. آئی مین دس از دا بیہیویئر. پھر آپ کہتے ہو یہ کانفیڈینس کا ٹیکا لگا دو میرے بچے کو، کورس کروا دو. میرے پاس تو آتے اس لیے ہیں نا مدرز، اور اس لیے آتے ہیں بھائی آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کانفیڈینس بڑھایا جاتا ہے. تو کانفیڈینس میں بچوں کو کانفیڈینس اور ایموشنل انٹیلیجنس پڑھانی ہے بچے کو. ارے بھائی آپ کو نہیں اپنا غصہ فائنل کرنا آ رہا، وہ تو اب 8 سال کا ہو گیا، 8 سال سے دیکھ رہا ہے چیختی بھی اماں جو ٹینٹرم تھرو کرتی ہے اس عمر میں بھی، تو اس کے لیے تو یہ جائز ہے. سو آپ نے سب بچے کو ہی سکھا دینا ہے. اور سب سے زیادہ بچے سیکھتے ہیں ہمارے یہاں. تو کانفیڈینس پہ تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہوم اسکولنگ سے کانفیڈینس شیٹر ہوتا ہے. یہ تو آپ چاہے ہوم اسکولنگ رکھ کے کرو یا اسکول بھیج کے کرو، یہ کلپریٹ اماں ابا اور جو ہے نا فیملی ہے. پھر ڈیولپمنٹ. اچھا جب بچے اسکول جاتے ہیں نا تو 8 گھنٹے میں ایک لنچ کرنا ہوتا ہے. ناشتہ کرتے نہیں کرتے مرضی ہے. پھر آتے ہیں اور پھر آگے الگ ٹیوشن سائیکل میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو بچے کی ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ کم, اور پھر کیا کرنا پڑتا ہے, سپلیمنٹل دودھ, سپلیمنٹل سیرپس. تو جس بچے کو میں کہتی ہوں آپ سپلیمنٹ دے رہے ہو نا, وہ ہیلدی نہیں ہے. آزاد اسکول گوئنگ بچوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہوم اسکولنگ میں تو آپ نے صبح پراٹھا ہی دینا ہے یا صبح گھی والی کوئی چیز دینی ہے, اور آپ سکون سے ہو, آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے, آپ ناشتہ بھی سکون سے کرواؤ گے اور آپ کھانا بھی سکون سے کھلاؤ گے. سو اس لیے ہوم اسکولنگ کو اس پہ کیٹیگرائز کرنا, پھر وہ کہتے ہیں نا آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے نا آرگومنٹ کی, وہی خراب ہے. ہاں کچھ اور آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ والی ریزننگ جو ہے نا, یہ ہوم اسکولنگ کے لیے غلط ہے. میرا تو بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے اس میں یہ بن رہا تھا کہ کانفیڈینس اور کریج سننے میں اچھی لگتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا کانفیڈنٹ ہو, کریج والا ہو, لیکن وہ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ہو اصل میں, کیونکہ وہ جتنا کانفیڈنٹ ہوگا, جتنا کریج والا ہوگا, تو ہمارے بھی نکالے گا غلطیاں اور عیب, اور ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اس چیز سے کہ وہ ہمارے کی غلطی اور عیب نہ نکالنا شروع کر دے اور ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. تو آپ نے اس آرگیومنٹ کو ریفیوز کر دیا, لیکن آپ یہ کیسے, ہاؤ ڈو یو پروو کہ اس سے بہتر ہوتا ہے, بلکہ ایز کمپیئر ٹو, اوبیسلی دو ہے نا چیزیں, دونوں فلاڈ ہیں اگر, تو ایک میں واٹ اف دس از بیٹر دین دس, تو ہوم اسکولنگ کیسے بہتر ہے کانفیڈنس کے لحاظ سے ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل اسکولنگ؟ اچھا, ویسے تو مجھے پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کو سب جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور بڑا اوتھینٹک مانتے ہیں, تو ان کی ریسرچز دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ جو کانفیڈنٹ, سب سے زیادہ ہائی مارکنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں جو ہوم اسکولرس تھے. ٹھیک ہے, مطلب یہ تو بات ہو گئی ایک سائڈ پہ کہ لاجیکل آرگومنٹس آر ایوری ویئر ان دا گلوب. ہاں پاکستان میں پرابلم ہو جاتی ہے. جو دوسری چیز ہے نا وہ یہ تھی کہ آپ نے بات کی کہ کانفیڈینس کی نا, تھوڑا سا میں اس کو لے کے جاؤں گی آگے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم تھوڑا سا ہوم اسکولنگ کو دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا نا ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں ڈیورس بہت زیادہ ہے, ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا, پرابلم کیا ہے کہ بیویوں کو پرابلم یہ ہے کہ میرا شوہر ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتا, وہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا, وہ اپنی ماں جو کہے گی وہ دیکھتا ہے, وہ اپنی آنکھیں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اور لڑکے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, یہ تو جو اسے گھر والے کہتے ہیں اس پہ چلتی ہے, اس کی تو اپنی کوئی تھنکنگ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی پرابلم کیا ہے, ہمیں کنٹرولڈ بچے چاہیے تھے نا, وہی والی بات جو ہم نے ہمیں کنٹرولڈ بچے چاہیے تھے, ہمیں وہ بچے چاہیے تھے جن کی اپنی سے ہی نہ ہو. اقبال خود ہی پڑھاتے رہے ساری زندگی, ہم نے کہا خود ہی مری ہوئی ہو. اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے میری اولاد میں کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, خود ہی باہر تک ہو, میرے تک نہ ہو وہ. اور پھر اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے, آج آپ کی معاشرے میں سچ بات اور حق بات کہنے والا بندہ ہی نہیں بچا, کیونکہ آپ کے بچوں میں آپ نے بلڈ ہی نہیں کیا کہ کوئی کسی غلط چیز کو کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے. یہ تو میں کہوں گی ملینیلز اور یہ 80s کے دور کے لوگ ہیں جو اب آتے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور آ کے, آپ جیسے لوگ جو آ رہے ہیں ینگ اور آ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کوئی آگاہی ہے ان کے اندر, اویئرنیس ہے ان کے اندر. اس سے پہلے والی جنریشن کو تو ہم نے منہ نہیں کھولنے دیا, ہمیں تابع داری چاہیے تھی. تنگی یہاں پہ بھی ہوتی ہے, ابھی بھی ہوگی, کیونکہ میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتاتی ہوں, ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ نارسسٹ صرف آدمی ہوتا ہے. کبھی نارسسٹک پیرنٹس کے بارے میں سوچا آپ نے؟ یہ نارسسٹک مدرز اینڈ فادرز ہی نارسسٹک لڑکے اور لڑکیاں پیدا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی بڈی سیئنگ اینی تھنگ ٹو دیم. ہمیں اپنی اولاد منہ بند رکھو, ہم کہتے تھے نا, ہماری مائیں دیکھتی تھی اور آنکھیں منہ بند ہو جاتا تھا, وہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا. ہم یہ کیوں گمان کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی بیٹھے رہنا ہے, کیا مجھے ڈیتھ جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتی کہ میرے بچے اس وقت جوان ہوں, ان کو صحیح غلط اور معاشرے میں چلنا کیسے آئے گا. آج آپ ان کو خود بلی کر رہے ہو, کل کو ان کو دنیا بلی کرے گی. آج آپ ان کا منہ خود بند کروا رہے ہو, کل کو دنیا ان کا منہ بند کروائے گی. آج آپ ان کا کانفیڈنس شیٹر کر رہے ہو, ان کو مار رہے ہو, کل کو کوئی اور بھی ان کو مارے گا نا سائڈ پہ لے جا کے, وہ چوں نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں لڑکیاں ہراس ہوتی ہیں, بھائی بچپن سے اماں ایک روم میں سائڈ پہ لے جا کے مارتی رہی ہیں کہ چوں نہیں کرنی, باپ بیٹوں کو سائڈ پہ لے جا کے مارتا رہے کہ بیٹا چوں نہیں کرنی. یہی بچے ہیں جو آگے جا کے ہراس ہوتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو بچپن سے بتایا بیٹا ظلم سہنا ہے, آپ کی اپنی کوئی ورتھ نہیں ہے, آپ کے بس ماں باپ ہی ہیں اس دنیا میں. انہی کمزور بچوں کی ہم شادیاں کر دیتے ہیں, کمزور لڑکا لڑکی بنا کر. میں تو ان کو کہتی ہوں شعوری نابالغ ہے,
مطلب یہ بلوغت جسمانی ہو گئی ہے لیکن مینٹلی بلوغت نہیں آئی ہوئی ان لوگوں کی، کیونکہ آپ نے بالغ ہی نہیں ہونے دیا. میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بڑا حادثہ ہے یہ ایک معاشرے میں کہ ایک با اختیار مرد و عورت پہ آپ اپنا فیصلہ مسلط کر دو اس کی مرضی کے بغیر، اور وہ اس کو رسپیکٹ کرو کہ وہ خاموش رہے اس پہ. کوئی بھی فیصلہ ہو، بہت چھوٹا یونیورسٹی کا ہی فیصلہ ہو کہ ڈگری آپ نے یہ والی کرنی ہے، یا پھر یہ چوائس کرنی ہے، یہ لینا ہے، یا پھر اس سے شادی کرنی ہے، وٹ ایور. لیکن کوئی اپنی آپ نے ایک با اختیار مرد یا عورت سے اس کا اختیار چھین لیا جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو، تبھی اس کو فری ول دی، تبھی اس کو آخرت پہ فیصلہ کرنا ہے، اس کا میزان میں فیصلہ کرنا ہے. تو آپ نے اس سے اس کی انسانیت، اس کی آدم بنی آدم کی خصلت ہی چھین لی اس سے، فری ول ہی چھین لی اس سے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. تو پھر بات پھر وہی آتی ہے کہ اگر پیرنٹس ہی پرابلم ہے تو ان پیرنٹس کے آگے بچے کو ہم دے دیں اگر، تو پھر تو پرابلم ہوتی رہے گی، پھر سرکل بن جائے گا. تو اس کو توڑے کہاں پہ؟ میں تو ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، میرا جو مطلب جو میں کورس کرواتی ہوں نا پیرنٹنگ ہوم اسکولنگ ٹریننگ کورس، اب تو ماشاء اللہ ہاف اے ڈیکیڈ ہو گیا کرواتے ہوئے، اٹس بین 5 years ناؤ الحمد للہ. تو میرا ایک ماننا ہے اور میرا ایک ویژن ہے، اور وہ جس ویژن پہ شروع کیا تھا نا وہ یہی تھا کہ سمجھیں یہ گلاس ہے اور یہ فلی بلیک ہے، یہ ابھی کرپٹیڈ ہے، یہ سمجھیں ہم ہیں وہ پیرنٹس. میں خود کو لیتی ہوں، میں آپ سب کو کسی کو کیا کہوں، میں ہی غلط ہوں، ٹھیک ہے. اگر میرے اندر جو ٹراماز، جو بھی میرے اپنے ایموشنل بیگیجز ہیں، اگر میں اس میں کچھ پور ان کرتی ہوں بہتر، تو میرے اندر سے کچھ چیزیں نکلیں گی اور کچھ پھر بھی میرے آگے والے گلاس میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں میری نسل میں، ٹھیک ہے. اس میں کچھ چلا گیا لیکن پھر بھی میں ایفرٹ کر رہی ہوں کہ اس میں باقی کلین رہے، لیکن تھوڑا بہت اس میں رہے گا کیونکہ وہ ڈیمیج ڈن ہو گیا ہے. اب اس بچے کی جب باری آئے گی نا تو یہ بھی اپنے پہ کام کرے گا، پھر جو اس کی آگے نسل آئے گی نا وہ کلین ہوگی. ہمیں 3 نسلوں پہ کام کرنا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں امریکہ نے 200 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اسرائیل والے 400 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی ہم کیوں نہیں کر رہے نا 100 سال کی پلاننگ؟ کرو، 3 جنریشنز نکالو، اگلے 1 جنریشن بعد اس امت کو کوئی 2-3 ہزار اسکالرز اور ریسرچرز اور ٹیکنیکل اور تھنکرز تو دے دو. آج چھاننے بیٹھو اقبال ملتا ہے، آج چھاننے بیٹھو تو آپ کو کوئی تھنکر ملتا ہے؟ جس کو اپنی زبان میں ہی جو غریب ہے وہ تھنکر کیا بنے گا؟ صحیح بات ہے. تو ہم تو تھنکر نہیں، ہم تو پنجرے کے قیدی بنانا چاہ رہے ہیں جو اماں کی ایک آواز پہ لبیک کریں، اماں کی ایک اشارے پہ چلیں، نہ بنائیں غلام. یہ غلامیوں کا دور نہیں رہا. آپ یہ سوچیں کہ آج میں فوت ہو جاتی ہوں تو اگلے دن کیا میرا بچہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے؟ اور اگر جواب نہ ہے نا تو پھر کوشش کریں آج سے اپنے بچے کو اختیار دیں اور آج سے اپنی صحیح والی پیرنٹنگ پہ آ جائیں. دبانا، منہ میں فیڈ کرنا، سوری اٹس ناٹ پیرنٹنگ. تربیت کرنا کام ہے. پھر وہ میرا آئی تھنک سوال ہماری گفتگو میں نا پیچھے رہ گیا. سوال یہ تھا کہ ہوم اسکولنگ سے کانفیڈنس کیسے بہتر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل یا پھر یہ ویسٹرن اسکولنگ سسٹم. ایک چیز یہ ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک اور سوال کا بھی جواب دے دیں، دوست کائنڈ آف آؤٹ آف ٹاپک اس لحاظ سے بھی، لیکن ایک جنرلی بچوں میں ایک ریبیلیس بیہیویئر بہت زیادہ ہے. یو نو دے آر ویری بدتمیز، مطلب ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں ہم نا اپنی سلینگ میں، بڑے بدتمیز ہو گئے ہوئے ہیں، وہ تمیز نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں رہا سب کچھ. تو ان دونوں سوالوں کا کائنڈلی آپ جواب دے دیں. اچھا دیکھیں، ہوم اسکولنگ سے کانفیڈنس کیسے بہتر ہوتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اٹ ڈپینڈز اپون دا مدر اینڈ فادر. گڈ آنسر. اگر آپ بچے کو کانفیڈنٹلی ریز کر رہے ہیں، کانفیڈنٹ ہوگا. اگر آپ ہوم اسکولنگ میں ہی گھر میں سارا دن چیخو پکار رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں تھپڑ پہ تھپڑ اور جسٹ ویری کوئکلی، آپ لوگوں کا کریکولم کیا ہے؟ آپ کا خود کا کیا کریکولم ہے؟ کریکولم میرا جو ہے نا، اگر میں آپ کو بتاؤں ٹیکنیکلی 7 years تک کوئی کریکولم نہیں ہے. صحیح ہے. بٹ وی ہیو اے لاٹ آف اسٹوری بکس، وی ہیو اے لاٹ آف جرنل نالج بکس، وی ہیو ڈیلی اسٹوری اینڈ بک ریڈنگ ٹائم ود کڈس. کیوں؟ کیونکہ اگر ماں کا شوق کتاب سے بچے میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. دین آفٹر 7 جو ہے نا ہم ایک سیمی اسٹرکچرڈ جاتے ہیں. وہ ایسے نہیں جاتے کہ 1 کلاس کی بک لینی ہے، ایسا نہیں ہے. 1 سے لے کے 5 تک نا سیم بکس ہیں. یو کین برنگ آل آف 3 and 5 بکس فرام پنجاب میں رہتی ہوں، لاہور کی ہوں، تو میں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ یوز کر لیتی ہوں. آپ جس بھی صوبے میں ہوں آپ وہاں کا ٹیکسٹ بورڈ بکس لے لیں اور آپ ان سب کو دیکھیں اور ان سب کے ساتھ بچوں کو جو بھی چیز چلتی ہے اس کو وہ کروائیں. 7 to 10 and 10 to 13 میں ہم اسٹرکچرڈ نالج کی طرف، ایجوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں.
7 to 10 میں بچہ اپنی میجر گرپس لے لیتا ہے اور پھر آگے وہ اپنا جو بھی آپ نے اس کو او لیول کروانا ہے, میٹرک کروانا ہے, آپ اس میں لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں تھرو آؤٹ ہوم اسکولنگ کرے اور انٹرپرینیور بن جائے, اب وہ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے, بٹ یو مسٹ نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ایٹ دا اینڈ تو اوبویسلی سسٹم سے زیادہ ایک تھیوری تو یہ بھی سسٹم ہے, وہ بھی سسٹم ہے, دونوں میں فلاز بھی ہوں گے, لیکن کیسے اپلائی کر رہے ہو وہ آپ پہ آتا ہے. دیٹ میٹرز, یو میٹرز دا موسٹ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک جسٹ بیکاز یو آر سائیکالوجی ایکسپرٹ ماشاء اللہ, نفسیات کی آپ کا اچھی عبور ہے, تو یہ جو بچوں میں ایک ابھرتا پرابلم ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے, جب بنایا گیا ہے کہ دے آر اے ویری ریبیلیس, بہت زیادہ بغاوتی مزاج ہے ان کا, تو اس کو کیسے ڈیل کریں, اس کو کیسے جو ہے نا کم کریں, یا ہاؤ ٹو ریکور فرام اٹ؟ بالکل, بچوں میں بہت سارے غیر مناسب رویے جو ہیں وہ آج کل آ رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. چاہے آپ کہیں کہ بچے شاؤٹ بہت کرتے ہیں, مارتے بہت ہیں, ایگریشن بہت دکھاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, چیزیں تھرو کرتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, بلی کرتے ہیں. اچھا, میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ یہ سب چیزوں کو اگر ہم نے ہینڈل کرنا ہے نا تو وی ہیو ٹو ہینڈل اٹ آل انٹیلیجنٹلی. ہمیں لیبل نہیں کرنا, پہلی چیز ہمیں آبزرو کرنا ہے یہ پرابلم آ کہاں سے رہی ہے. یو نیڈ ٹو آبزرو, اور آبزرو جو ہے نا وہ الزام لگا کے نہیں ہوتی, وہ خاموشی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بچے کی ڈائٹ دیکھنی ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ اتنی ان نیچرل ہے, یعنی کہ صبح جا رہے ہیں بسکٹس اور اسنیکس اور کپ کیکس لے کے جا رہے ہیں, گھر آ رہے ہیں اسنیکس, کپ کیک, فرائڈ چیزیں لے رہے ہیں, ایوری تھنگ جو کہ پلانٹ کے اندر بنی ہوئی ہے. دیکھیں دو چیزیں, ایک پلانٹ پہ لگنے والی چیز اور ایک پلانٹ میں بننے والی چیز. تو پلانٹ میں اگنے والی چیزیں کھائیں, پلانٹ میں بننے والی چیزوں سے پرہیز کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ میں چینجز لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تیسری چیز اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ مدر اور فادر کا اپنا بیہیویئر اور کمیونیکیشن لیول کیسا ہے. کیونکہ بچے اگر آپ کو کسی بھی کانفلکٹ میں صرف ہاتھ اٹھاتا دیکھتے ہیں نا تو بچے بھی وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کچھ اور نہیں کر رہے, وہ وہی کر رہے ہیں جو آپ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے بیہیویئر میں چینجز لے کر آنی ہے. پھر اس کے بعد ان کے سلیپنگ پیٹرن دیکھنے ہیں. بچوں کی بعض اوقات ان نوئنگ اسٹریس ہوتا ہے بچوں پہ. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہم 3 سال کے بچے کو نا پہلا اسٹریسر دیتے ہیں, جلدی جلدی صبح اٹھو, تیز تیز ناشتہ کرو, جلدی جلدی اسکول جاؤ, جلدی جلدی کپڑے بدلو, جلدی جلدی کھانا کھاؤ. This is what we call speed in Western fundamentals. There is a fundamental in Western ideology and that is speed. Because آپ جو ہم کہتے ہیں نا کیپٹلزم ہے, اس کی فنڈامنٹل ہے اسپیڈ. جلدی نہیں کریں گے تو پیسہ جلدی نہیں کمائیں گے, پروڈکٹیو نہیں ہوں گے تو پروڈکٹ نہیں نکلے گی. اگر آپ لوگ پلیئر حاصل نہیں کریں گے, آپ چیزوں کو اپنی چیزوں کو آپ پرسو نہیں کر سکتے. آپ کو کھانا کھانا ہے تو اس میں فلیور اینڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے, ورنہ نہیں ہوگا. فلیور انڈسٹری از $1 billion انڈسٹری ناؤ. اسپیڈ از دا بگیسٹ تھنگ جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, اینڈ فاسٹ فوڈ بھی اسی سے ہی نکلا ہے. So we need to understand Islamic and Western ideology as well as the parenting and understanding of psychology. یہ because آپ نے ہماری پوری سرکل جو ہو گیا کنورسیشن جو ہے نا, جہاں سے شروع ہوئے, جو کازز ہوئے ان کا ہم نے اینڈ پہ خود ہی بتا دیا کہ وہ اس کا جو مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ چونکہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن کی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ. اگین ہمارے پہ نافذ نہیں ہوئی اس طریقے سے, ابھی بھی نہیں ہوئی ہوئی, لیکن ہم نافذ کر لی کیونکہ ہم لوگوں کی وہ مینٹیلٹی تھی اور ہماری کمزوریاں اپنی خود کی بھی تھی, اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ ان سسٹم سے ان معیار پہ اپنا وہ کھیل رہے ہیں جو کہ ہمارے ہیں ہی نہیں, نہ ہمیں ضرورت ہے ان میں کرنے کی, نہ وہ اتنے اچھے بھی نہیں ہیں, جو سچی بات ہے. تھینک یو ویری مچ مسٹر فصیحہ آپ کا آنے کا. ٹھیک ہے نا, لولی ٹاکنگ ٹو یو, اور آپ بڑا انسائٹ فل ہماری گفتگو ہوئی. آئی ہوپ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, بے شک کم ہی دیکھ رہے ہوں, لیکن جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس سے فائدہ لیں اور وہ سوچیں اس بارے میں, ان باروں میں غور کریں, فکر کریں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. انشاءاللہ وی ول سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ.